الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وبالسند المتصل منا الى امیر المومنین فی الحدیث الامام الحافظ الحجہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی قال باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد رحمه الله تعالى القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم۔ تمام حاضرین یہ الفاظ پڑھ لو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے سامنے بخاری شریف جو امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ تعالی نے اپنی پوری محنت کے ساتھ اور اپنی بساط کے مطابق 6 لاکھ احادیث کے ذخیرہ سے صحیح احادیث کا مجموعہ تیار کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کی آخری حدیث جو ہماری بنات بیٹی ہیں جنہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا ہے، یہ ان کا آخری سبق میں نے آخری حدیث پڑھ دی ہے۔ اختتام کا تعلق تو الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ الفاظ تو پورے ہو گئے، باقی کچھ باتیں تشریحات کی ہوتی ہیں تو اساتذہ کرام نے وہ بھی بیان فرما دی ہوں گی۔ ایسے موقع پر چند باتیں جو ہیں وہ عرض کرنے کی ہوتی ہیں۔ بچیوں کے وارثات تشریف فرما ہوں گے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب العالمین نے تمہاری بچیوں کو، اور ابھی حفظ کے بچے تھے، قرآن مجید کو سینہ میں محفوظ کیا ہے۔ بچیوں نے حدیث پاک کو پڑھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے انوارات سے ان کے سینوں کو منور فرمائے۔ یہ ایک بڑی سعادت ہے۔ اسے میں اگر سعادت عظمیٰ کا نام دے دوں تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ کسی بچے کا قرآن مجید کو سینہ میں محفوظ کرنا، پھر حدیث پاک جو ہے اس کو پڑھنا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کتاب بخاری شریف کو لکھا تو لکھنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جعلتہ بینی و بین اللہ حجتا،
کہ بخاری شریف لکھ کر میں نے اپنی بخشش کی دلیل بنا لی ہے کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے اسی کی برکت سے میری بخشش فرمائے گی، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کو جو مقبولیت نصیب فرمائی ہے، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر، دارالعلوم دیوبند میں تو اس کا رواج تھا، جب بھی کوئی مشکل سے مشکل امر پیش آتا، بظاہر جس کا حل بھی کوئی نہ نظر آتا، تو حضرات اساتذہ کرام طلباء جمع ہو کر کے بخاری شریف کا ختم کرتے، اور ختم کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے تو مشکل سے مشکل امر بھی حل ہو جاتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ عمل، یہ معمول جو ہے اکابر کا رہا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کو بہت ہی مقبولیت جو ہے وہ نصیب فرمائی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستہ کی جو کتابیں 6 حدیث کی پڑھائی جاتی ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، یہ جو پڑھائی جاتی ہیں ان کے جو ائمہ ہیں سارے ہی اجمی ہیں۔ عربی اجمیوں کو جو ہے ہمارا نام اجمی رکھے ہوئے تھے۔ اجمی کہتے ہیں بے زبان، گونگے، ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور آج بھی عربی جو مہارت رکھنے والے ہیں تو اجمیوں کو آج بھی اسی انداز سے دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا سوچ سمجھ ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی فہم، اپنی عقل، اپنی زبان، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ہمیں عربی سے محبت ہے اور سب کو رکھنی چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب العرب لثلاث، عربی سے محبت کرو 3 وجوہ کی بنا پر۔ فرمایا ایک تو اس لیے کہ لأنی عربی، میں عربی ہوں۔ ظاہر بات ہے جب ہمارے محبوب عربی ہیں بھائی، تو دوست کی زبان جو ہوتی ہے، جہاں محبت ہو، عشق ہو، تو معشوق اور محبوب کی زبان پسند پیاری لگتی ہے۔ بولو بھائی، لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ اور ہمیں رکھنی بھی چاہیے عربی کے ساتھ محبت۔ آج جو ہے انگلش سپیکنگ یا دوسری کوئی ابھی جو ہے وہ چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی، تو جگہ جگہ یہ ان کے ایسے پروگرام تشکیل پائے جی چینی سیکھو، چینی زبان سیکھو۔ اب چین ہمارا دوست بن گیا، ہم نے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں کئی دفعہ یہ چیز۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے، جہاں محبت ہو جائے تو وہاں یہ سیکھی جاتی ہے محبوب کی بولی۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کامل محبت رکھتے ہیں تو ہمیں آپ کی زبان جو ہے وہ سیکھنی ہوگی، اور اس سے پیار بھی کرنا چاہیے۔ تو فرمایا لأنی عربی، میں محمد عربی ہوں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ لسان اہل الجنت عربی، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، وہاں کوئی انگلش نہیں بولی جائے گی، یہ دوسری زبان ہے۔ اس لئے قرآن کریم میں ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آخری جو بات ہوگی وہ بھی پڑھیں گے جنتی الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم راحت کی جگہ پر جنت کی نعمتوں میں آ گئے، راحت کی جگہ ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالی ہمارے بزرگ بھائی قاری محمد
حیات صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی کروٹ کروٹ پہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ یہ انہی کی لگائے ہوئے یہ گلشن ہیں، اور انشاءاللہ ان کی بہاریں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھے۔ ایک تو موسم بہار ہوتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے موسم آ جاتے ہیں، خزاں بھی آ جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو جو قرآن کی بہار ہے یا حدیث کی بہار ہے، یہ نہ ختم ہونے والی بہار ہے۔ اس لیے قرآن ایسی بہار ہے، قرآن و حدیث کہ خزاں اس کے قریب ہی نہیں پٹکتی۔ جب یہ بہار ڈیرا لگاتی ہے تو مکمل ہی لگاتی ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے عزیز عبدالسمیع صاحب، اللہ ان کی عمر میں صلاح و تقوی میں برکتیں نصیب فرمائے۔ جب فون کیا تو انکار کی تو خیر گنجائش ہی کوئی نہیں، آج کل ہماری مصروفیت تو بہت ہوتی ہے، دن رات اسباق کے اندر ہم ہیں۔ حضرت کو تو جو کہ پتہ ہے، میں نے کہا عزیز ہمارا ہے اور ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پرانے رفیق بھی ہیں، حضرت کے خادم بھائی حبیب اللہ صاحب، قاری حبیب اللہ صاحب جو ہے، یہ بھی اس محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی کاوش کو بھی قبول فرمائے۔ تو یہ بہاریں انشاءاللہ رہیں گی۔ بس طبیعت جو ہے یہاں پہنچ کر جب انہوں نے بھائی عبدالسمیع صاحب نے حکم فرمایا، ایک طرف تو یہ خوشی بھی ہوئی کہ حضرت کا پھر ادارہ دیکھیں گے، علاقہ دیکھیں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا دل بھی مرجھا رہا تھا کہ پچھلے سال آئے تھے تو حضرت جو ہے ان کی زیارت بھی نصیب ہو گئی، ان کے پاس بیٹھنا بھی نصیب ہو گیا، اور حضرت کی جو ہے صحبت بھی نصیب ہو گئی۔ لیکن اس دفعہ ہم بیٹھے ہیں بجھے ہوئے دل کے ساتھ، لیکن اللہ کا فیصلے ہیں جو سب کو تسلیم جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں۔ جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، لیکن جانے کے اپنے کچھ انداز ہوتے ہیں۔ کچھ دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا کو رلا کے جاتے ہیں۔ کسی عربی شاعر نے کہا کہ مادام ذکر العبد بالفضل باقیہ، مادام ذکر العبد بالفضل باقیہ فذاک حی وہو فی التراب حالق۔ آدمی دنیا سے جاتا ہے لیکن اس کا تذکرہ ذکر خیر باقی رہتا ہے، وہ مٹی میں چلا جاتا ہے، وہاں تدفین ہوتی ہے، لیکن وہ مرتا نہیں، اپنی یاد کے اعتبار سے زندہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کریم بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم کا نام پچھلوں میں چھوڑ دیا۔ یہ ایسی جو ہیں وہ کام کر گئے، اللہ کو اتنا راضی کر گئے کہ اب ان کا نام جو ہے دیکھو ہر امت کے اندر نام لیے جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ دین کے کام ہیں بھائی، اللہ ہم سب کو دینی کاموں سے وابستہ فرما دے۔ اور یاد رکھو یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ خانقاہی نظام جو ہے، جو بھی ان کے ساتھ وابستہ رہے گا انشاءاللہ شیطانی گمراہی سے ضرور بچ کے رہے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ یہ شیطان کے دو پیش سے بچنے کا جو ہے یہ ایک علاج اور ذریعہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، فرمایا جیسے تمہارے اندر اللہ نے رزق تقسیم کر رکھا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو تھوڑا مل رہا ہے، یہ ساری تقسیم اللہ کی ہے۔ بولو بھئی کس کی ہے؟ دیکھتے ہیں بازار میں اکٹھی دکانیں ہیں، یہ بھی جناب کون ہے؟ کپڑے کی دکان، یہ بھی کپڑے کی دکان، وہ بھی کپڑے کی دکان، اچھی اچھی ورائٹیاں ہر دکان پر پڑی ہیں،
لیکن گاہک تقسیم ہو کے آ رہا ہے، کسی کے دکان پر زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے دکان پہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ تقسیم جو ہے اللہ کی طرف سے چل رہی ہے، کبھی اس کی دکان پر زیادہ، کبھی اس کی دکان پر زیادہ، حالانکہ ہیں سارے ہی ماہر اور کہتے بھی ہیں۔ ایک جملہ تو کبھی سن کر جو ہے حیرانگی بھی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی دوست کہہ دیتے ہیں سیل مین کہ ہمارا سیل مین تو اتنا جناب اچھا ہے کہ جب کوئی گاہک آتا ہے حرام ہے جو اس کو اٹھنے دے، اس کو تو ایسا کور کرتا ہے کہ وہ لیے بغیر جاتا ہی نہیں۔ یہ تو جناب فن ہے ہمارے سیل مین کا، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے گفتگو کا ایک فن ہوگا، لیکن رزق تقسیم ہو کے آتا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے سب رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت حکیم صاحب سے مولانا عبداللطیف صاحب بزرگ 18 ہزاری والے رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرمایا کرتے تھے، دکان ہو، کھیتی باڑی ہو، ملازمت ہو، ان سب کو جو ہے گداگر کا جو ہے ایک کاسا سمجھے۔ جیسے ایک بھکاری کاسا لے کر کے صاف کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر آواز لگا دیتا ہے کہ اللہ والوں غریب کی مدد کرتے جاؤ۔ اب کوئی اس کو دے رہا ہے، کوئی 10 روپے، کوئی 5 روپے، اور وہ جمع کر رہا ہے۔ فرمایا یہی دکان بس اسے صاف کر کے بیٹھ جاؤ۔ اب ملازمت ہے تو اپنے ملازمت کو صحیح معنی میں وہاں ڈپٹی سر انجام دو۔ اگر جو ہے کوئی کھیتی باڑی والا ہے تو اپنی کھیتی باڑی میں وہاں اپنی بساط کے مطابق ہل چلائے، بیج ڈالے، لیکن اس ذات کی طرف نظر رہے کہ وہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ بولو بھائی کون دینے والا ہے؟ بنو اس کی مطلب ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھیتی بیجی جاتی ہے لیکن خالی کی جگہ پڑی ہوتی ہے، وہاں کچھ دانہ بھی نہیں اگتا، اور کہیں اتنا اگ جاتا ہے جس کی انتہا نہیں۔ تو ان اللہ قسم بینکم قسم بینکم ارزاقکم، رزق بھی تمہارے درمیان تقسیم، یہ جو ہے علم بھی تمہارے درمیان تقسیم، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، تفصیل کا وقت نہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، اللہ تبارک و تعالی دنیا ہر ایک کو دیتے ہیں، خواہ کسی سے اللہ کو پیار ہو، خواہ کسی سے اللہ کو پیار نہ ہو، مل رہی ہے۔ ایمان والوں کو بھی دنیا دے رہے ہیں اور کافروں کو بھی دنیا دے رہے ہیں۔ اب وہ بلکہ ان کے پاس تو اور زیادہ سرمایہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدِّينَ لِمَنْ يُحِبُّ، اللہ یہ دین اسے دیتے ہیں جس سے اللہ کو پیار ہوتا ہے۔ فَمَنْ آتَاهُ الدِّينَ فَمَنْ أَحَبَّهُ، جس کو اللہ دین نصیب کر دیں، علم دین نصیب کر دیں، فرمایا وہ سمجھ لے، یقین کر لے کہ اللہ کو میرے سے محبت اور پیار ہے۔ اس لیے ہماری یہ بچیاں، ہمارے یہ بچے جن کو اللہ نے قرآن نصیب کر دیا، حدیث نصیب کر دی ہے، ان کے والدین اس بات پر فخر کریں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ جس کو یہ اللہ کا فضل، یہ نعمت مل جائے وہ خوشی کرے۔ دنیا کی دولت پر خوشی کا حکم نہیں، قرآن و حدیث کے ملنے پر اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو۔ کیوں؟ فرمایا ہوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ یجمعون کا مفعول بھی ذکر نہیں کیا۔ حضرات اساتذہ بیٹھے ہیں، مجھے طالب علم کو شرم بھی آتی ہے ان کے سامنے باتیں بیان کرتے ہوئے، اس کا مفعول بھی ذکر نہیں کیا کہ تم نے کیا دولتیں جمع کر رکھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی تم دولتیں جمع کر لو، یہ علم دین، یہ قرآن کا علم، یہ قرآن اور میرے نبی کا فرمان، یہ علم دین ان سب سے افضل ہے۔ ہوگا خیر، یجمعون مفعول نہیں، تم جمع کر لو، سونا کر لو تب بھی ٹھیک ہے، جمع چاندی کرو، دنیا کی، بلکہ اس کو مطلق رکھا
کہ دنیا کا جتنا جو ہے سامان جمع کر لو، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، آج کی اصطلاح میں سارا کچھ جو ہے تم جمع کر لو، لیکن یہ قرآن ان سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہوا خیروں مما یجمعون۔ تو کتنی خوش نصیب ہیں ہماری یہ بچی ہیں، آپ کی بچی ہیں، جن کو اللہ نے یہ نصیب کر دیا، ہمارے ان بچوں کو قرآن نصیب کر دیا۔ اس لیے میں دعا دے رہا تھا، اور یہ تو موقع بھی ایسا ہوتا ہے قبولیت دعا کا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر جو ہے اپنے پورے گھرانے کو جمع کر لیتے تھے، جہاں قرآن کی تکمیل کی مجلس ہوتی، جمع کر کے فرماتے تھے اس موقع پر تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، سارے جمع ہو جاؤ اور مل کر کے دعا کریں۔ اس لیے یہاں جو ہے سارے جمع ہیں۔ پھر بخاری شریف میں نے ابھی بتلایا کہ کافر کا تو یہ تجربہ جب بھی مشکل پیش آتی تھی، بخاری شریف کا جو ہے وہ ختم کرتے اور اس کے بعد جو ہے دعا کرتے، اللہ ان کی مشکلات کو جو ہے وہ آسان فرما دیتا۔ تو اس لیے علماء کی ایک محنتیں ہیں۔ میں نے بس 2-4 باتیں اسی پر عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ دیکھو امام جو ہے، میں نے گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا کہ سمجھتے ہیں آج لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ مولوی تو جناب بس یہ بیٹھ کر کھانے والے، یہ ہے مولوی ایسا ہے۔ آج کل مولوی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مولوی بنایا، ہمیں اس پر فخر ہے، لیکن محنت دیکھو علماء کی کیسے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جو لکھنے پر گھر سے جو ہے یتیم بچے ہو گئے، ماں کے ساتھ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ یہ بیت اللہ کی طرف جو ہے تشریف لے گئے، بیت اللہ کی حج کی اور ماں کی خدمت میں عرض کی اگر امی اجازت ہو تو میں یہاں رہ کر کے ان دینی مراکز مکہ اور مدینہ میں یا میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہاں کے علماء سے محدثین سے سیکھ لوں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہاں رہ کر کے مکہ میں سیکھی، مدینہ میں سیکھی، پھر اس کے بعد اگلے سفر شروع کر دیے، کوفہ میں پہنچے، چونکہ کوفہ بھی علمی مرکز تھا جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جا کر ڈیرہ لگایا تھا اور کوفہ کو علم سے بھر دیا تھا۔ وہاں کوفہ میں کئی بار گئے، مصر گئے، شام گئے، یمن گئے، پورے جہان جو ہے جہاں تک پہنچ سکتے تھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کوئی عظیم محدث رہتا ہے، وہاں سے حدیث سیکھنے کے لیے یہ سفر، اور آج کے سفر تو تھے نہیں، یہ اس وقت کے سفر تھے، پیدل بھوک برداشت کرنی پڑتی تھی، خرچہ کرنا پڑتا تھا۔ اور آپ اس پر غور کریں، اسی بخاری شریف کے اندر ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث جو ہے وہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ سے وہ تصدیق کرنے کے لیے یوں کہہ دوں دونوں نے مل کر کے حضور علیہ السلام سے وہ حدیث سنی تھی، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ کو تھوڑا سا اس بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا، شک سا ہو گیا کہ میں وہ پورے الفاظ یاد کیے ہوئے ہوں یا کہ جو ہے مجھے بھول تو نہیں گئے۔ اس کے لیے مدینہ سے سفر کیا اور اتنا لمبا سفر جو ہے شام کی طرف کر کے گئے، جس کے متعلق جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ سفر جو ہے وہ 1300 میل کا تھا۔ کتنا بھائی؟ 1300۔ سواری لی، جنگل کا سفر ہے، کتنے دن خرچ کیے ہوں گے؟ 1 مہینہ مسافت جو ہے بنتی ہے۔ یہ کر کے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کے وہاں ان سے عرض کی کہ آپ نے اور میں نے دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی تھی، مجھے تھوڑا سا جو ہے شک گزرا ہے، تو میں آیا ہوں، آپ مجھے یہ حدیث سنا دیں۔ تو انہوں نے کہا کچھ بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا پہلے حدیث سنا دو، بعد میں اگلا نمبر ہوگا۔ اس لیے بڑی عجیب سی بات ہے، فرمانے لگے پہلے حدیث سنا دو، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد میرا پورا ہو جائے، معلوم نہیں کہ میں اس کے بعد جو ہے یہ ابھی آپ نہیں سنائیں گے تو میں اتنے تک جو ہے وہ زندہ رہوں یا نہ رہوں، موت کا کوئی پتہ ہے۔
اور واقعتاً موت کا کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ٹھاک آدمی جو ہمارے پڑوس میں وہاں جنگ کے اندر محلے میں ایک صاحب جو ہے وہ رات کو جو ہے اپنا ایک پروگرام انہوں نے رکھا ہوا تھا. صبح رات آپ ہی اعلان کرتا رہا، مسجد کا متولی بھی تھا، کہ صبح جو ہے 10 بجے یہ پروگرام ہوگا خواتین کا، اور اس کے اندر جو ہے تمام شرکت کریں، مسلمان خواتین شرکت کریں. اعلان کر کے پھر جا کر ٹینٹ وغیرہ لا کر کے رکھ دیے، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ کھانا پکانا تھا وہ بھی لا کر رکھ دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایسا انتظام کہ اس کے بعد دل کا اٹیک ہوا اور چلتا پھرتا لگا. صبح 10 بجے جو اعلان تھا پروگرام کا، وہ 10 بجے اس کے جنازہ ہو گیا. زندگی کا کیا پتہ ہے بھائی؟ آج ہم اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں. اللہ کرے ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں. اور خاص کر ہمارے نوجوان یہ سوچتے رہتے ہیں شاید کہ ابھی ہم جوان ہیں، پھر کر لیں گے، کل کو کر لیں گے، پرسوں کو کر لیں گے. کہ نوجوان ایسے ہوتے ہیں. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا، میں نے کہا بیٹے اب ماشاءاللہ آپ کے ابا جی تو بڑے جو ہے بادشاہ تھے، ان کی اتنی بڑی داڑھی تھی اور جو ہے نمازی بھی تھے، آپ غفلت کرتے ہو ایسا کر. مجھے کہنے لگا استاد جی، میں نے کہا جی، کہتے ابا حضور بھی جب 60 سال کی عمر کے ہوئے تھے نا تو داڑھی بھی رکھ لی اور مسجد میں جانے لگ گیا، پھر مسجد ہو کے رہ گئے. تو میری بھی نیت یہی ہے کہ انشاءاللہ میں بھی جو ہے مسجد کا ہو جاؤں گا، اتنے عمر میں پہنچ کر میں بھی داڑھی رکھوں گا. میں نے کہا نیت تو خیر اچھی تم نے کر رکھی ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ ابا حضور کو تو اتنی زندگی مل گئی ہے، تجھے بھی اللہ کی طرف سے اتنی زندگی مل جائے گی. بس ایک خیال ہے، خیال ہی ہے آدمی جو لے کر کے بیٹھا ہوتا ہے. حالانکہ ہوتا ایسے ہی، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی حسرتیں دل ہی میں، کہ نشان قضا نے مٹا دیے. پتہ ہی نہیں ہوتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت دیکھو کتنی تھی، بھوک پیار برداشت کی. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک موقع پر کپڑا جو ہے جسم پر ایک ہی جوڑا، لیکن وہ بھی بوسیدہ ہو کر پھٹ گیا. استادوں کے پاس سبق پڑھنا تھا، لیکن اب جو ہے وہ سطر کھلتا ہے. آخر کمرے میں بند ہو کر کے بیٹھ کہ میں جا ہی نہیں سکتا. استادوں نے پوچھا بھائی محمد بخاری کہاں ہے؟ انہوں نے ساتھیوں نے بتلایا جی کمرے میں تھے. وہاں پتہ کرو کیوں نہیں آتا. جب پتہ کیا گیا انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا، میری چادر بھی پھٹ گئی، میرا قمیص بھی پھٹا ہوا ہے، تو یہ جو میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں، نہ سلائی کی بھی نہیں ہے، باقی بھی نہیں، میں نہیں آ سکتا. خیر جب بتلایا گیا تو اس کے طلباء ساتھی جو تھے انہوں نے ہمت کی اور ان کے لیے جو ہے ایک جوڑا تیار کروایا. اب اسے پہن کر کے باہر آئے. اتنی بڑی محنت ہے. اور پھر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے آخر کے اندر جو ہے کچھ بیمار ہو گئے. جب ڈاکٹروں کے پاس ان کو لایا گیا تو انہوں نے کہا ان کا قارورہ چیک کیا. اس کے بعد کہنے لگے یہ تو کسی راہب کا قارورہ معلوم ہوتا ہے، جو صرف جو ہے روٹی کھاتا ہے، خشک روٹی کھاتا ہے، سالن استعمال ہی نہیں کرتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا انہوں نے فرمایا ہاں مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں، ایک قول تو ہے 40 سال اتنے ہو گئے ہیں کہ میں نے روٹی بغیر سالن کے کھاتا ہوں، میں سالن استعمال نہیں کرتا. پوچھا گیا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ سالن کے ساتھ روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے، جب روٹی زیادہ کھائیں گے تو پھر پیاس لگے گی، پانی زیادہ پینا پڑے گا. آدمی پانی زیادہ پی لے تو پھر نیند جلد زیادہ آتی ہے. میرا کام رہ جائے گا جو ہے کرنے کا، میں راتوں کو جاگتا ہوں اور پھر میری نیند جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، میں اس لیے نہیں کھاتا. آپ دیکھیں کتنی بڑی محنت ہے. سب کچھ اپنا سرمایہ اس پر جو ہے حدیث پہ لگا دیا. جو وراثت میں حتیٰ کہ کچھ ملا تھا وہ بھی جو ہے طلباء ساتھیوں پر اور اسی حدیث کی تلاش میں لگا دیا. اس لیے بھائی جن حضرات کا یہ پیسہ اپنے بچوں کو دین پڑھانے پر لگتا ہے تو یہ خوش نصیب ہیں، صحیح مصرف میں اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. بھائی بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ صرف ذہن جو ہے وہ اللہ کرے بن جائے، ہمارا ذہن نہیں.
ہم سکول پڑھنے والے کو وہاں تو یومیہ جو ہے وہ لے جائے گا ہم سے 500 200 اور بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ہمارا روڈو سلطان جنگ کا علاقہ ہے، وہاں ایک دوست مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آج کو ایسی تقریر کرو اللہ کرے ہمارے بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں بیٹا ہمارا کالج پڑھتا ہے اور اس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے ماہانہ 30,000 روپے دو۔ تو میں نے اسے کہا میں چھوٹا سا کسان ہوں، تھوڑا سا رقبہ ہے، کسی کو بیچتے ہیں، میں اتنے پیسے آپ کو کہاں سے دوں؟ اس نے کہا جانور بیچ دو، میں نے تو لینے ہیں، اگر مجھے کالج میں پڑھانا ہے تو اتنے پیسے ماہانہ دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہو سکتے۔ ماں نے بھی سمجھایا، اس نے کہا اگر نہیں دو گے نا پیسے میں چھرے کے ساتھ تم دونوں کو ذبح کر دوں گا۔ وہ بیچارے ڈرے ہوئے تھے، کہتے مولوی صاحب دیے تو ہیں، ابھی ایک گائے بیچی اور اس کے بعد اس کو دیے ہیں، لیکن اب ہم آگے کیا کریں گے اگر یہ ہر مہینے میں یوں دینے پڑ جائیں؟ لیکن عام روٹین میں یہاں بچوں کو سکول بھیجتے ہیں، چھوڑ بھی آتے ہیں، لے بھی آتے ہیں، اور وہاں ان کی فیس بھی ماہانہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی جیب میں بھی 500 روپیہ جو ہے ڈال دیتے ہیں۔ یہ عام آدمی، اور اگر کوئی غریب ہے تو پھر بھی 100 150 100 تو اتنا لے ہی جاتا بچہ۔ لیکن جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو یہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے، چلو مہینے کا خرچہ 200-300 دے دیے بس، آگے بھائی اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے، روٹی تینوں مدرسے جو مل پہ دیئے تو تینوں کیا ضرورت ہے، اور تیرا کیا خرچہ؟ اب اس کا کوئی خرچہ نہیں۔ بچیوں کو بھی یوں کرتے ہیں، اس لیے نہیں بھائی، یہ اصل سرمایہ تو یہ ہے جب کل کو مرو گے، ہم نے مرنا ہے یا نہیں مرنا بھائی؟ مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے، یہ ہماری بچی جس نے بخاری شریف پڑھی، قرآن پڑھا، جس بچے نے قرآن پڑھا، کل کو جو ہے سورت اخلاص، سورت ملک، سورت یاسین پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ اس کا ثواب میرے ابے کو پہنچا دے۔ بولو یہ کرے گا یا نہیں؟ اور جو کالجز اور یونیورسٹیز میں جس کو ہم خرچہ کر کے اتنا پڑھا رہے ہیں، کیا وہ یہ کہہ دے یا اللہ میں نے بی اے کیا، BSc کیا، MA کیا، MSc کیا، میں نے فزکس کیمسٹری بھی پڑھی، یا اللہ اس کا ثواب بیالوجی کا، فزکس کیمسٹری کا میرے ابے کو پہنچا دے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پہنچ جائے گا؟ یہ جنازہ کے اندر جو ہے وہاں دعاؤں کی بجائے فزکس کیمسٹری کے سوالات جو ہے وہیں بیالوجی کے وہاں پڑھنا شروع کر دے تو جنازہ بھی ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں۔ ہماری ایک سوچ ہے، ہمارے جنگ میں ٹوبہ روڈ پر سید والا ایک جگہ ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغے کی بات نہیں، یہ چند نصیحت کی باتیں ہیں جو میں نے یہ اختیار کی ہیں۔ وہاں ایک ذمہ دار جس کا 100 مربع زمین تھی، ایک ہی بیٹا، اس نے یہاں پڑھایا، پھر اس کو بعد اس نے اس کو بیرون بھیج دیا، اس نے وہیں شادی کر لی، یہ بوڑھا باپ اور ماں ادھر ہیں اور وہ وہیں۔ اب جب فوت ہوا تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے سنبھالا، جنازہ بھی لوگوں نے پڑھا، وہ جو ہے 4-5 دن بعد اس کی فلائٹ جو ہے یہاں پہنچی اور اس کے بعد آیا۔ پھر انہوں نے اپنے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ تشکیل پائے، تو دوستوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ ضرور ٹائم دیں، تھوڑا سا بیان کرنا ہے، تو میں گیا، میں نے جب اس کی حالت دیکھی، آپ یقین کر جائیں اس بچے کو کلمہ پورا نہیں آتا تھا۔ اس سرمایہ اور دولت کا کیا فائدہ ہے؟ اس بیٹے کا جو ہے وہ فائدہ کیا ہوگا جس بیٹا جو ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کو اللہم اغفر لحینا و میتنا نہیں آتا۔ اس لیے میں نے کہا یہ نعمت عظمی ہے جو ہماری بچیوں کو اللہ نے یہ نصیب کر دیا۔ والدین اس پر فخر کریں، جتنا کریں تھوڑا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ بچوں کو قرآن نصیب ہو گیا، یہ علماء کی ایک محنتیں ہیں، اور کتنی محنت میں ایک ایک کا نام لوں تو پھر آپ وقت بھی اتنا ساتھ نہیں دے گا، اس لیے علماء کی محنتیں۔ ہمارے جو ہے بزرگ ساتھی قاری محمد حیات صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ، ان کی محنت دیکھو۔ ابھی میں وہاں تذکر کر رہا تھا، کوٹ شاکر میں وہاں تشریف فرما تھے ہمارے جنگ میں، میں اس وقت کے ان کے حالات کو بھی جانتا ہوں۔
بڑی جرت کے ساتھ وہاں دین کا کام جو ہے وہ کرتے رہے، اور کئیوں کو جو ہے وہاں اس ماحول کو سدھارا۔ الحمدللہ ان کا سدھارا ہوا ماحول آج تک جو ہے ان کے اندر دینی رمق باقی ہے اس علاقے میں۔ پھر وہاں سے یہاں آئے اور آپ کے سامنے ہیں کہ ان کے جو ہے پھر قید و بند کی صعوبتیں، دینی جو ہے خدمت سر انجام دینے پر اب ان پر مقدمات کی بھرمار اور اس قسم کے باقی جو ہیں یہ چیزیں، یہ سارا کا سارا جو ہے اب لیکن ان کے راستے میں کوئی ذرا بار بھی جو ہے اس قسم کی بات جو ہے نہ ہوئی، بلکہ جو ہے ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے ہمت کے ساتھ دین کی خدمت کرتے رہے۔ یہاں مدرسہ بنایا، بچیوں کا مدرسہ، بچوں کا مدرسہ، مسجد ہو گئی۔ اب یہ جو ہے پورے ملک کے اندر چل پھر کر اب جہاں بھی کوئی واعظ و جو ہے نصیحت کی باتیں ہوتی، جلسہ ہوتا، پروگرام جو ہے تشکیل پاتے، آخری لمحے تک جو ہے یہ دین کی خدمت جو ہے باوجود اس کے کہ بعد میں شوگر کی وجہ سے پاؤں کی تکلیف بھی بڑھ گئی، پاؤں کاٹا گیا، اس کے باوجود جو ہے سفر کر کے دور دراز جو ہے آپ کے کہنے پر وہ جلسوں پہ تشریف لے جاتے تھے۔ یہ وہ نیکی ہے جو علماء اتنی محنتیں کر کے جو ہے اللہ کے نبی کا پیغام، اللہ کا پیغام امت تک جو ہے اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے یہ پوری محنت کرتی ہے۔ ہمیں یاد ہے، ایک کی بات کروں تو مشکل ہو جائے گی۔ ہمارے استاد جی مولانا عبدالمجید صاحب جو ہے قاسمی دامت و رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت جو ہے صاحبزادہ صاحب موجود ہیں، ان کی کیا محنتیں تھیں، اب جو ہے باقی علماء کی کیا محنتیں ہیں۔ اس لیے علماء تو آپ حضرات جو ہے میں اور آپ ان کے شکر گزار بنے کہ شکر ہے تم نے مدرسہ بنایا، اس مدرسے میں ہمارا بچہ جو ہے حافظ بن گیا، ہم آپ کے ہمیشہ کے لیے تہ دل سے ممنون ہیں۔ یہ پہلے لوگوں میں یہ قدر بہت پائی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا ابھی، جیسے یہ ہمارے سامنے بچہ بیٹھا ہے تو میں اپنے ماموں جی کے ساتھ گڑھ مراجہ ادھر جو ہے ایک آئے، وہاں ایک بچی آئی تھی اور ہمارے جو ہے ادھر پیر کوٹ سدانہ کے علاقہ میں وہاں جو ہے ماموں جی کے گھر میں وہ پڑھتی رہی اور اس نے صرف نادرہ قرآن مجید پڑھا تھا۔ ان لوگوں نے وہاں دعوت کی، ماموں جی تشریف لے گئے، مجھے ساتھ لے گئے تو وہاں ان لوگوں نے عجیب جو ہے اتنی عزت کر رہے تھے، اتنی عزت، پورا خاندان ان کے جتنے بھی تھے کہنے لگے جی آپ تو ہمارے بچی کے استاد ہیں۔ چلو جی چاچا ہو گیا، بچی کا استاد تو ہے، بچے کا گھر والے باپ، اس کے بھائی، گھر والے قدر کریں، اس کے چاچے، اس کے مامے، وہاں 10-12 گھر موجود تھے، سب قدردان اور یہ قدر کر رہے تھے کہ آپ ہمارے بچوں کے استاد ہیں، آپ کا ہمارے پر احسان ہے کہ آپ نے ہماری بچی کو جو ہے یہ پڑھایا اور ہمارے بڑی خوشی ہوئی ہے، ہم میں سے تو کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، ہماری بچی پڑھ پڑی ہے۔ اس لیے بھائی علماء کی محنتوں کی قدر کیجیے۔ میں اب ذرا اپنی بنات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ آخری حدیث جو ہے بخاری شریف کی، وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، آخری باب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم میزان عدل کا، انصاف کا ترازو قیامت کے دن لگائیں گے اور یقیناً لگنا ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں اس کو لائے ہیں۔ شروع میں حدیث لائے تھے انما الاعمال بالنیات، وہ حدیث جباد الواحی لائے، تو اس کے بعد جو ہے آخر میں لا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ مرنا ہے، بولو بھائی، حساب کتاب دینا ہے۔ یہ تو کافروں کا نظریہ ہے جو کہا کرتے تھے اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی، وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں یہاں ہم مرتے نہیں، یہاں انتقال ہوتا ہے، یہاں سے اس دنیا سے اس اگلے جہان میں چلے گئے، برزخ میں، پھر برزخ سے جو ہے وہ قیامت جب برپا ہوگی وہاں سے نکلیں گے، میدان محشر میں آئیں گے، میدان محشر میں وہاں ترازو انصاف کے لگیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں ہونے کے بعد پھر پل صراط کو عبور کر کے وہاں جنت میں پہنچنا ہے۔ اس لیے بھائی یہاں جانا ہے تو یہ میزان لگنا ہے۔ اللہ کے جو ہے امام بخاری فرماتے ہیں اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اعمال کا بھی وزن ہونا ہے اور باتوں کا بھی وزن ہونا ہے۔
یہ جو زبان سے ہم باتیں کرتے ہیں یہ اچھی بات، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو بولتے ہیں اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اس لیے بولتے ہوئے خیال کریں۔ اور اللہ کے نبی نے اس بارے میں بہت ہی تاکیدات فرمائی، فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے بے خیالی میں انسان ایسا لفظ بول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے سیدھا اللہ کی ناراضگی میں آتا ہے اور جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ بولتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اعمال کا وزن بھی ہوگا، اقوال کا وزن بھی ہوگا۔ آگے امام بخاری نے تھوڑی تفسیر کی ہے، القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس جو ہے عدل کو کہتے ہیں، انصاف کو رومی زبان میں، اور آگے القسط مصدر المقسط جو ہے قسط مجرد ہے اور مقسط جو ہے باب افعال سے یہ ہے اس کے یہ مصدر بحذف زوائد بن جاتی ہے، اس کا معنی ہے مجرد جو ہے مقسط کا معنی عادل ہے، اور مجرد باب سے جب ہوگا تو قاسط اس کا معنی جائر ہے جس کا معنی ظلم ہے۔ باب افعال پر لگانے سے جو ہے حمزہ سلب ماخذ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ظلم کی جب نفی ہوگی تو عدل آئے گا۔ آخر میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو ہے وہ ذکر کی، اور یاد رکھو ابو ہریرہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، یہ ہم طالب علموں کا گویا کہ یوں سمجھو وہاں اللہ کے نبی کے بعد طالب علموں کا بڑا استاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نام تو ان کا عبد الرحمن تھا راجح قول کے مطابق، تو یہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور یہ اسلام کا آ کر قبول کیا۔ اب تھوڑا عرصہ 8 ہجری 9 ہجری 10 ہجری یہ 3 4 ساڑھے 3 سال بن جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، لیکن یہ ہے کہ جب آئے تو رسول اللہ کے ساتھ ایسا چمٹے، رات بھی حضور کے ساتھ، دن بھی حضور کے مدرسہ میں، رات بھی مدرسہ میں، اور اتنا کچھ حاصل کیا کہ آج جو ہے ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ نے لوگوں تک پہنچائی ہیں امت تک۔ یہ 5000 ساڑھے 5000 کے قریب جو ہے یہ حدیثیں یہ حضرت ابو ہریرہ کی ہیں، اتنی کسی صحابی کی اتنی روایتیں نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو یہ مقام بخشا، اس لیے کبھی کسی نے کہہ بھی دیا تھا، حدیث پاک بخاری میں آتا ہے، کسی نے طنز کرتے ہوئے کہا بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے تو باقی تو نہیں، تو فرمانے لگے بھائی کمال کی بات ہے، مہاجرین وہ بازاروں میں کام کرتے ہیں، اپنی دکانیں کرتے ہیں، انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، ایک واحد جو ہے ابو ہریرہ ہی تو تھا، یہ اس کے کچھ رفقا، تو میں جو ہے صرف جو ہے قوت لا یموت ایسے تھوڑی سی غذا کھا کر اب میں جو ہے حضور کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، پھر میں حدیثیں زیادہ نہ بیان کروں تو کیوں نہ کروں، میرے سامنے پیغمبر کے شب و روز موجود ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن رات تھوڑا سا قوت لائے، اس قدر بھی تھا، ہمارے طالب علم عزیز بیٹھے ہیں، کبھی کبھی جو ہے مدرسے میں ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ادھر پتہ نہیں گیس ہے نہیں تو ہمارے ہاں گیس نہیں ہوتی، تو پہلے جو ہے 9 بجے 9:30 بجے روٹی ملتی ہے، کبھی گیس نہ ہو تو بڑھتے بڑھتے کام جو ہے پکاتے پکاتے بچیوں کا بہت زور لگتا ہے، 12 بجے تک چلی جاتی ہے روٹی، اتنے تک بھوک پیاس برداشت کر لیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں تو بھوک کی وجہ سے گر گیا جوتیوں کی جگہ پر، کوئی مجھے اٹھاتا ہی نہیں، ہر ایک سمجھنے لگ گیا کہ ابو ہریرہ شاید جو ہے یہ ابو ہریرہ جو ہے یہ ان کو کوئی جنون ہو گیا ہے، لیکن فرماتے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں گزرے اور میں اس وقت جو ہے ایک آیت زبان سے پڑھ رہا تھا، رحمت کائنات نے فرمایا ابو ہریرہ میں سمجھ گیا ہوں، تو خوش نصیبی دیکھو ابو ہریرہ کی، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جو ہے گھر میں کسی نے دودھ کا پیالہ بھیجا، فرمایا جاؤ لے آؤ، جب میں لے آیا میں نے کہا چلو پیوں گا تو اب میرا جو ہے کام بن جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا یہ سارے جو 70 یا 80 کے قریب بیٹھے ہیں ان کو پلاؤ، فرماتے ہیں میں ان کو پلاتا گیا، سارے سیر ہو گئے، آخر میں تھوڑا سا بچ گیا تو رحمت عالم نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر لے آؤ، جب لے آئے تو آپ نے انگلی مبارک کے ساتھ جمع کر کے ابو ہریرہ کے منہ میں پیغمبر نے ڈالنا شروع کر دیا، تو جہاں خوش نصیبی ابو ہریرہ کی قسمت کو کتنی جاگی ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمے ہیں حبیبتان یہ الرحمن جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں،
لفظ رحمان اللہ نہیں فرمایا، رحمان اسے کہتے ہیں کہ جس کی رحمت اتنی وسیع ہو کہ تھوڑے عمل پر اللہ زیادہ اجر عطا فرمانے والے ہو، اس لیے رحمان بولا۔ کلمے تو ہیں دو چھوٹے، زبان پر ہلکے پھلکے، لیکن میزان میں بڑے وزنی ہوں گے، بڑے وزنی۔ ایک آدمی جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے چل بھائی اپنا جو ہے حساب کتاب پیش کر، تو تیرا حساب کرنا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میرا کیا حساب کرنا ہے، میرے تو رجسٹر برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اب یہ جو اس کے مقابلے میں اور کیا ہوگا، مجھے تو کوئی نیکی نظر ہی نہیں آ رہی۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، حساب تو تیرا ہونا ہے۔ یہ کیسے ہونا ہے؟ اب یہ حساب ایسے ہوگا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ اب وہ کون سی ہے کہ اس نے جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے پڑھ لو۔ یہ اس نے پڑھا تھا، اللہ پاک جو ہے فرمائیں گے ایک پرچی جو ہے وہ تیرے کلمہ پڑھنے والی موجود ہے، اس کے مقابلے میں یہ تیرے رجسٹر بدعمالیوں کے بھرے ہوئے، جب جو ہے میزان لگے گا اس کو تولیں گے، وہ پرچی کلمے والی ایک ترازو میں، باقی رجسٹر سارے کے سارے دوسرے ترازو میں۔ وہ حیران ہو کے کھڑا ہوگا، یہ ایک پرچی اتنے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا کرے گی؟ لیکن اللہ کا نام بھائی سب پر بھاری ہے، بولو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ ساتھ جو ہے کلمے والی جو ہے ترازو کا پلڑا جھک جائے گا اور باقی جو اٹھ جائے گا۔ اب اللہ پاک جو ہے اپنے جو ہے فضل میں آ کر اس کی اسی پر ہی بخشش فرما دیں۔ تو یہ رحمان ذات ہے بھائی۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے ہیں جو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی بیٹی کو بھی سمجھایا تھا، بیٹی ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر، یہ جو ہے پڑھ لیا کرو۔ اور بعض روایتوں میں ہے 33 مرتبہ وہ بھی، اور جو ہے یہ 99 بن جائیں گے، اور ایک مرتبہ اوپر سے جو ہے چوتھا کلمہ ساتھ ملا لو، یہ 100 کا عدد پورا کر لو۔ فرمایا تمہارے لیے یہ جو ہے بڑے بڑے خزانوں سے یہ چیز جو ہے بہت اعلیٰ ہے، اس لیے بھائی بہت بھاری ہیں۔ اللہ کریم جو ہے ہم سب کو اپنی جو ہے فرما برداری، اپنے حبیب کی فرما برداری نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے بزرگ بھائی جو ہے قاری محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے اس گلشن کو اللہ ہمیشہ کے لیے آباد فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ان عزیزوں جو ہے عبدالسمیع صاحب اور دوسرے ان کے بھائی، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور بھائی حبیب صاحب اور ان کی جو کاوشیں ہیں مدرسہ کے لیے ذمہ داری سر پر ہے، اللہ یہ ذمہ داری جو ہے صحیح معنی میں نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔